رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر و بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راستے پر چلا جا رہا تھا، اس نے سرے راہ ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی دیکھی اور اسے بھرے پرے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول فرمایا اور اسے بخش دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بلغوں کے بال اکھاڑنا اور مونچھیں کتروانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، گزرنے والے بیٹھے لوگوں کو سلام کریں اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والے لوگوں کو سلام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی آپ کے اسرار میرے اسرار ہیں اور آپ کا ظاہر میرا ظاہر سے ہے، اور آپ کی مثال ستاروں کی سی ہے، جو ایک غائب ہو تو دوسرا ظاہر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تخلیق کے بغیر آگے بیان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والا زندہ کی مانند جبکہ ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے علم کے بیان کرنے کا ہمیں جوہر عطا کیا اور ہمیں غیب اور پوشیدہ رازوں سے آگاہ فرمایا، مجھے اپنی روح اور علی علیہ السلام کو اپنا نفس قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں نیکی کا خزانہ ہیں: نمبر 1 حاجات کو چھپانا، نمبر 2 صدقے کو چھپا کر دینا، نمبر 3 درد کو چھپانا اور نمبر 4 مصیبت کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دن کا آغاز بھلے کام سے کیا اور دن کی انتہا بھلے کام سے کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے درمیانی حصے کے گناہوں کو مت لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ عورت سے عشق کرنے والے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو عشق ہوا اس نے پاک دامنی اختیار کی، اپنے عشق کو چھپایا پھر مر گیا، وہ شہید ہے۔ حضرت ابو سعید رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا بندہ بہتر ہے؟
اور کون قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بلند تر درجے کا مالک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو گویا اسے بچپن ہی میں حکمت عطا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ کی رضا کا طالب ہو تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسا کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ حضرت انس رضی تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کرتا جا، میں تجھے دیے جاؤں گا۔ حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اسی وجہ سے اللہ نے ظاہری اور باطنی، پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہر قسم کے فحش، بدکاری و بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے، یہ تحریر ان کے سامنے عرش پر موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم سے مال بک جائے گا مگر برکت نہ رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی انسان اچھے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی ستائش کرتے ہیں تو گویا یہ مومن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ کچھ ضرور ملے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی رک جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن و حسین رضی تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو قتل کرنے میں اگر تمام زمین و آسمان والے شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اندیمو جہنم میں گرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ جبریل نے مجھ سے عرض کی کہ میں نے مشرق مغرب ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی تو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔